اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے مولایا صلی وسلم من ابدا علی حبیبک کہ کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا محمد سید القونین وثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اللہ پاک بھیجتا ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ امت میں کچھ افراد، کچھ شخصیات ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں ایسا کلام لکھا کہ وہ ایسا ہو گیا تھا تو کلام ہی، لیکن اسے فضیلت درود کی مل گئی۔ کیا فضیلت مل گئی؟ ان میں یہ ایک ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ عرض کریں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم، جس کو سورہ قلم کہا جاتا ہے، اس کی ایک ایت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اور اس سے پچھلے بھی جمعۃ المبارک میں ہمارا مضمون جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔
اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غور طلب ہیں. ہم ایک اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے کہو لا الہ الا اللہ. ہاں جی، دل و نگاہ سے کہو لا الہ. بھئی اس چیز کو مان گیا جب کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سارے ڈر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنوں میں بندہ مومن مسلمان بنتا ہے. تو میں نے چاہا کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس ایت مقدسہ کو ہم سمجھیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان آقا کے غلام بن سکیں. تو اس ایت کو ذرا سنیے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اِنَّكَ بے شک عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. سبحان اللہ، بے شک اللہ. آپ کہاں پر فائز ہیں؟ خلق عظیم پر فائز. یاد رکھ لیں، ایک ہے خلق، کیا؟ خلق. اور ایک ہے خلق. خلق ظاہر کو کہتے ہیں اور خلق باطن کو کہتے ہیں. اگر باہر سونا ہو، خوبصورت ہو، اجلا ہو، کوئی پیارا نظر آئے، بڑا خوبصورت نظر آئے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خلق، باہر سے. ہاں جی. اور کوئی اندر سے بھی اگر حسین ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، دل اچھا ہو، تو اس کو خلق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے. ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں اوپر سے بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، اندر کے وہ کیا ہوں گے؟ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اندر دا کالا. تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں خلق یعنی پیاری عطا کی کہ آپ کا چہرہ، آپ جیسا چہرہ کسی کا نہیں. ہاں جی. آپ جو اللہ پاک نے آپ کو جسم اطہر عطا کیا، ایسا جسم اور کے پاس کسی پاس نہیں. آپ کا ہر اعضاء جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا بیان سن کر کان جو ہیں وہ لطف لیتے ہیں اور دل جو ہے وہ وجد میں آتا. اگر آپ کہیں تو میں صرف ایک بات یہاں کہتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، مضمون اندر ہی رہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. پھر بہت ساری چیزوں کی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں چیز شروع کی تھی لیکن وہ مکمل نہ ہوئی، لیکن اصل میں میرے آقا کی شان ہی اتنی زیادہ ہے. ہر جگہ سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے. تو میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیے کہ جب حضور ہجرت کر کے غار حرا میں 3 راتیں ٹھہرے تھے، 3 راتیں اور 3 دن. آپ کو علم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے محبوب کی حفاظت فرمائی اور فرمایا کہ میرا محبوب اکیلا نہیں ہے، ساتھ اللہ بھی ساتھ ہی ہے. اللہ بھی. اچھا، مقصود یہ ہے کہ اگر وہاں سے نکلے تو پھر کیا ہوا؟ آگ کا سفر کر رہے تھے اور زاد راہ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، چاہیں تو 3 منتھ نہ کھائیں نہ پئیں، کچھ بھی نہ کریں، ایسا ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پیچھے جو کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، تو وہ بھی حضور کا چہرہ ہی تک لیں تو کافی ہے. یہ بیان ہو چکا ہے نا، آپ نے سن لیا. لیکن بعد اسباب جو مادی ہوتے ہیں وہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بولنا ذرا. تو حضور نے سفر کیا ہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. ہاں جی. آگے ایک گھر آیا ہے، وہ بڑھیا کا ہے، ضعیف العمر بڑھیا ہے، جس کا نام ہے ام معبد. کیا نام ہے؟ یہ اس کی ام معبد اس کا لقب ہے. وہ خزائیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور بڑی سخی ہے.
جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو کھانا ضرور دیتی ہے. سبحان اللہ. اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے بھائی. پانی ضرور پلاتی, لیکن حال یہ ہے کہ قید سالی ہو گئی ہے. ان کے جو شوہر ہیں ابو معبد, یہ ہیں ام معبد, کیا ہیں؟ اور ان کے شوہر کی جو کنیت مشہور ہے وہ کیا ہے؟ ابو معبد. وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ایک بیمار بکری, بوڑھی بکری گھر کے اندر ہے, جو نہ دودھ دیتی ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے, وہ اس کو گھر ہی چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ چلتی, نہ دودھ ہے نہ کچھ اس کے پاس. تو یہ بیٹھی ہوئی ہے, قید سالی ہے. پورے عرب کے اندر کسی کے پاس نہ دودھ ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانے کا کچھ ہے. اس طرح کا یہ پورا سال تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑھیا کے پاس, ام معبد کے پاس چلے گئے. اس سے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہم رقم ادا کر دیتے ہیں, پیسے ادا کر دیتے ہیں, اور ہمیں کھانا چاہیے اور دودھ چاہیے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ پیسوں کی ضرورت نہیں, میں تو ایسے ہی دیتی رہتی ہوں. افسوس کہ میرے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. میرے گھر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, اور سعد کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ ہیں. تو سرکار کی نظر اس بکری پر پڑی. کس پر پڑی جی؟ خشک بکری ہے, ڈھانچہ بنی ہوئی ہے, بانچ ہے, تھان اس کے خشک ہو چکے, دودھ ہی نہیں دیتی. سرکار نے فرمایا, وہ کہہ رہی بھی کچھ نہیں ہمارے گھر میں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیں. سبحان اللہ. اس نے جواب دیا, نام نہیں پوچھا, حضور کا چہرہ دیکھا, آپ کا بولنا دیکھا, آپ کا کمال دیکھا, جمال دیکھا, تو وہ حیرت زدہ ہو گئی اور کہتی ہے کہ یہ تو دودھ نہیں دیتی. آپ نے فرمایا تو اجازت دے دے, تو کیا کر, اجازت دے, باقی سارا کام کون کرے گا؟ میرا اللہ کرے گا. اس نے کہا اجازت ہے, جب یہ دیتی کچھ نہیں تو اجازت ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک, ید اللہ والا ہاتھ جو تھا, بکری کے تھنوں کو جہاں سے وہ دودھ دیتی اس کو لگایا. جیسے لگایا نا وہ تر و تازہ ہو گئی, یوں لگا جیسے کوئی چشمہ پھوٹ پڑا ہے. دودھ جو تھا وہ بہنے لگا. جب دودھ بہنے لگا تو برتن وہ لے آئی, برتن بھر گیا. دوسرا لے آئی, وہ بھی بھر گیا. گھر کے اندر وہ غریب عورت تھی, جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے. دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. حضور نے خود بھی پیا, حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پلایا, ام معبد نے پیا. اب اس نے نام نہیں پوچھا حضور سے, نام. وہ دیکھتی رہی, حیرت زدہ رہی, اس جیسا پیارا, اس جیسا سونا تو دیکھا ہی نہیں, یہ کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اب وہ سوال کرنا چاہتی تھی لیکن طاقت نہ رہی, سکت نہ رہی, حیرت میں آ گئی, گم ہو گئی اپنے آنکھ میں. کیا کہوں, کون ہے یہ؟ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے, وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے, اس کے شوہر جو تھے ابو معبد, شام کو آئے نا تو گھر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی. آقا کی خوشبو آ گئی. گھر میں دیکھا تو برتن بھرے ہوئے. زوجہ سے پوچھا, اپنی بیوی سے پوچھا, کوئی آیا تھا میرے گھر میں؟ حالات بدلے ہوئے نظر آتے ہیں. اس نے جواب دیا, آیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کہتی نام تو نہیں پوچھا لیکن بڑا مبارک تھا, میں اس کو مبارک کہہ دیتی ہوں. کیا کہہ دیتی ہوں؟ نام مبارک. اس نے خود ہی رکھ لیا. کہا کہ بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. اب حدیث پاک میں کئی حدیثوں میں اس کا ذکر آیا. اس نے کہا ابلج الوجہ, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت, چہرہ اس کا جب تکتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا. جب میں نے دور سے دیکھا تو بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. وسیم قسیم یہ الفاظ آئے حدیث پاک میں. بعض اوقات کئی لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بڑا پیارا لگ رہا ہوں, سونا لگ رہا ہوں, قریب ہو جاؤں گا تو شاید ایسا نہ لگے. ایسا ہوتا ہے, آپ بھی دیکھیں باہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, اس کو قریب بلاؤ ایسا نہیں ہوگا. ویڈیو میں دیکھیں گے کچھ اور لگے گا, بعد میں دیکھیں گے اوریجنل تو کچھ. فرماتے ہیں میرے حضور کو اللہ نے یہ حسن دیا تھا, قریب سے خوبصورت لگتے تھے, قریب سے.
جب دور جاتے کوئی دور سے دیکھتا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے، جب پھر قریب آتا تو پھر اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے۔ تو وہ پھر گناتی جا رہی، اس نے کہا آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کے گال مبارک کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، وہ ایک ایک چیز پورا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ کیونکہ وقت میں نے عرض کیا ہے کم ہوتا ہے تو اس لیے میں پورا تذکرہ نہیں، اس بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو خلق اور خلق میں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، اس نے سارا بیان کرنے کے بعد ابو معبد کہنے لگے کہ لگتا ہے یہ وہی ہے جس نے مکہ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا حبیب ہے۔ ہاں جی، اگر ہو سکے تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ کوئی پتہ بتایا تھا اس نے؟ کہا ہاں پتہ بتایا تھا، کہہ رہا تھا میں مدینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پھر مدینے کا سفر کیا اور وہاں جا کر کلمہ پڑھا۔ 13 سال تک بعد میں وہ بکری اسی طرح دودھ دیتی رہی۔ کتنا جی؟ تو میں نے کیا بتایا آپ کو، کچھ سمجھ آیا؟ ایک ہے خلق، سونا بندہ نظر آئے، کیا ہے؟ ایک ہے خلق، اندر بھی سونا ہو، اندر بھی کیا ہو؟ یہ حسن، یہ جمال، یہ کمال اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا۔ خلق آپ کی ایسی کسی کے پاس اور نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کما تشاء۔ یہ کیا ہے؟ خلق۔ ایک ہے خلق، اندر کے خوبصورت، اندر کے جو بات سنتا ہے وہ سنتا چلا جاتا، جو آپ کا کلام سنتا ہے وہ سنتا چلا جاتا۔ ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا حضور کا، ابو سفیان کتنا بڑا دشمن تھا، بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ اور بھی دشمن تھے، لیکن حضور جب بولتے تھے نا یہ چھپ کر سنتے تھے۔ حضور کیسے بولتے؟ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر قرآن سننے آتے تھے۔ حضور رات تک بیٹھے رہتے، نماز تہجد کے وقت صحابہ اکرام جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے وہ آ جاتے، حضور کلام پڑھتے۔ ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی چھپ کر آ کر ان میں بیٹھ جاتے۔ کیسے؟ جیسے حضور تلاوت ختم کرتے یہ باہر نکلتے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم حضور کی بار، ایک ادھر سے نکلتا، ایک ادھر سے نکلتا، ایک سامنے والی گلی سے نکلتا، چوک میں کٹھے ہو جاتے۔ وہ پوچھتا تو کدھر سے آیا؟ ہم بعد میں بتائیں، پہلے تو بتا تو کدھر سے آیا؟ میں بھی بعد میں، تو بتا کہاں سے آیا؟ سچی بات ہے یار، ہم تو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے رہے، ہم کیا لوگ کہیں گے کہ دن تو ہم تاڑیاں لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ہم پتھر مارتے ہیں، ہم جناب کے علی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو ہم بھی ان کی باتیں سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کیا سمجھایا آپ کو، کیا سمجھایا؟ کچھ سمجھ آ رہا؟ ایک ہے کیا؟ خلق، دوسرا کیا ہے؟ اور یاد رکھ لیں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی عبادت، سب سے نماز ہے۔ حضور سے پوچھا حضور وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا جس سے جنت بھر جائے گی؟ جنت؟ سرکار نے فرمایا وہ حسن خلق۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے حسن؟ آخر تک بولو سارے بھائی، حسن۔ ایک عورت کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا، حضور میرے آقا فلاں عورت ذرا نماز روزے میں کمزور ہے، عبادت میں سستی کر جاتی، کالی کر جاتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ اخلاق بڑے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ ایک عورت کا ذکر بخاری شریف میں، حضور وہ بڑا روزہ رکھتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، راتوں کو جاگنے والی ہے، لیکن زبان کی ترچھی ہے، کوڑی ہے۔ ہاں جی، زبان کی کیا ہے؟ اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ آپ نے فرمایا جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ہم غصے کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اڑا کر رکھ دیں گے، کیا کر دیں گے؟ چھوٹا بچہ ہے مسجد میں کھیل، اگر آ گیا، اب بچے کا کام تو کھیلنا ہی ہوتا، تو ہم کب برداشت کرتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں ایک ہے کیا؟ خلق کو خوبصورت بناؤ۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بولنا ذرا، کیا ہے؟ وہ تو جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ جنت
میں بھی دل نہیں لگے گا لوگوں کا. جب جنت پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی دل نہیں لگے گا. جنہوں نے رب کا نظارہ کر لیا ہوگا اس کے مکھڑے کا دیدار کر یریدون وجہہ، وہ تو بار بار کہیں گے وہ جو خواجہ فرید نے کہا تھا، او جنتاں ساڈے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ ہمیں. سبحان اللہ. او جنت ساڈے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں. او دوزخ ساڈے لکھ بہشتیاں جتھے تو پیا آویں جاویں. اور کسی نے پھر اس کا ترجمہ یوں بھی کیا، او جنت میں کوڈی تو بیچاں. کس تو؟ اب کوڈی ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہونا، نوجوانوں کو نہیں پتہ. جو پرانے لوگ ہیں بزرگوں نے پتہ کوڈی کیا. پہلے کوڈی چلتی تھی، روپے پیسے سے بھی پہلے کیا ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیدار ہے نا یہ سب سے بڑھ کر ہے. کیا ہے؟ تو میں نے کہا ایک ہے کیا، بول سارے بولنا تاکہ سمجھ آ جائے. کیا؟ اوپر سے خوبصورت ہونا، بڑے اچھے کپڑے پہنے، امامہ شریف پہنا، ٹوپی شریف پہنی. کیا پڑھا جناب؟ بڑا خوبصورت ہے، سرما ڈالا ہوا. آپ کہیں بڑے جو خوبصورت ہیں. کیا ہے؟ جب آپ قریب جائیں سلام لیں تو پیچھے. یہ اندر کا بدصورت ہے، اندر کا. اور یاد رکھ لو سب سے بڑی عبادت حسن اخلاق ہے. کیا ہے؟ کسی کی نماز روزہ حج قبول نہیں ہوتا اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں. کیا کافی ہیں؟ آپ سجدے کرتے ہیں، میں سجدے کرتا ہوں، اسے سجدوں کی حاجت ہے؟ نہیں. سجدے کی حاجت یہ تو ہماری ضرورت ہے. ہم اسے سجدہ کریں اللہ وہ خوش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو اس نے، میں نے عرض کیا کہ ایک رکھا ہے ظاہر کا حسن، وہ بھی خوبصورت بن جاؤ، آقا کی سنت رکھو. ہاں جی خوبصورت بنا. اندر خوبصورت کہہ رہو، اندر خوبصورت کیسے اندر خوبصورت ہوگا؟ حضور کی سیرت کو اپناؤ. کیا اپناؤ جی؟ سیرت کیا ہے؟ کوئی گالیاں دیتا تھا تو دعا دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ دعا دیتے. اور دشمن آ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ کملی بچھا دیتے. اللہ سبحان اللہ. یہ میرے حضور کریم آقا اس دنیا میں معاف کیا. اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہیں بعد میں صحابی بنے. پہلے وہ یمامہ کے گورنر تھے. کیا تھے؟ نام کیا تھا؟ سمامہ. کیا نام تھا؟ آقا نے خط لکھا تھا اس کو. جتنے بڑے تھے نا گورنر، بڑے بڑے بادشاہ تھے، تو خط لکھا حضور نے سب کو بھی اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کو مان جاؤ. میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ کلمہ پڑھو، آؤ تمہیں اللہ سے ملاؤں. اس نے کیا کیا؟ حضور کا خط پھاڑ دیا، بڑی نفرت کا اظہار کیا. کس نے؟ سمامہ نے. جب حضور کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام کا دل مبارک رنجیدہ ہوا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کو چھوڑنا نہیں، بہت بڑا گستاخ شخص ہے. آقا خاموش ہو گئے. آقا خاموش ہو. بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. بہرحال ہوا کیا، ایک دن اس نے لوگوں سے باتیں سنی. اب توجہ میری طرف کر لیں. تو استغفر اللہ، اسلام کا دشمن بن کر حضور کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آیا. حضور کو، حضور کا جو دفاع کرنے والے صحابہ کرام وہ غافل تھوڑے تھے، وہ کوئی ہماری طرح تھے. اللہ کیا بات. انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے. اب یہ کیا تھا؟ وہ بولو نا، کوئی عام بندہ نہیں تھا، گورنر تھا، چودھری تھا، رئیس تھا. آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا اب اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. اب ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. اب حضور اسے دکھانا چاہتے تھے. ہر بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو جناب فوراً پھڑکا دیں، ایسا نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے دیکھنا، اب حضور کا طریقہ دیکھنا. اس کو مسجد کے اندر تھا، کیا بولنا ذرا جی، کہاں باندھا جی؟ مسجد کے ستون کے ساتھ اندر باندھ دیے. اب حضور آتے تو اس کا حال پوچھتے، کہتے آپ ہی سمامہ کیا حال ہے؟ وہ بھی آکڑ والا تھا. کہتا جی اگر مجھے، پہلی بات کہتا اگر مجھے آپ قتل کر دیں تو یہ کر دیں. کیا کر دیں؟ آپ کا حق بنتا ہے، گرفتار جو ہو گیا ہوں، لیکن میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا. یہ دھمکی تھی اس کے اندر بھی مجھے مار بھی دیا تو میرے پیچھے بڑے ہیں بدلہ لینے والے. اگلی بات حضور سے کہتا کہ اگر مجھے آپ چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا. کیا رہوں گا؟ بولو احسان مند رہوں گا. اور ایک بات اور کہتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میں آ گیا ہوں آپ کی قید میں،
آپ جو بھی سلوک کریں گے، جو بھی سزا دیں گے، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن تک باندھا رہا۔ کہاں جی؟ مسجد نبوی کے اندر۔ حضور آتے، وہ حضور کا دیدار کرتا اور کہتا ہے، وہ خود لکھتا ہے بعد میں، حضور سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مقبول کیا برا استغفر اللہ اور کوئی نہیں تھا۔ استغفر اللہ کہتا ہے دین اسلام سے سخت نفرت تھی۔ اب کیا ہوا؟ 3 دن سے پھنسا ہوا۔ تیسرے دن حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے جاؤ اسے چھوڑ دو۔ کیا کر دو جی؟ فرمایا اس کی رسیاں کھول دی جائیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اس کو چھوڑ دیا تو اب کیا ہو گیا؟ بولو نا، آزاد ہو گیا۔ چودھری بھی تھا، گورنر بھی تھا، بڑے قبیلے کا تھا، اور اب ہو گیا کیا؟ لیکن 3 دن وہ نوٹ کرتا رہا، تکتا رہا مصطفیٰ کریم آقا کے چہرے پاک کو، صحابہ کرام کو دیکھتا رہا، طور طریقے دیکھتا رہا، آنے جانے کا طریقہ دیکھتا رہا، اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دین اسلام حق ہے۔ اور میں جو نفرت کرتا پھرتا ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں، اس جیسا تو پیارا ہی کوئی نہیں، آپ جیسا تو سونا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اس نے فیصلہ کر لیا، وہاں کچھ بات نہیں کی، نکل گیا۔ اب صحابہ کہہ رہے تھے بھی آزاد ہو گیا، تو ساتھ ہی جنت البقیع شریف جنہوں نے دیکھا ہے، ساتھ اس کے ایک باغ تھا، وہاں چلا گیا، وہاں چشمہ تھا، وہاں غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد دوبارہ مسجد میں آیا، حضور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، وہاں سب نے کہا کہ سمامہ تو آ گیا؟ اس نے کہا سنو میری طرف دیکھو۔ جب سب نے دیکھا اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ پھر وہ مکہ گیا، مکہ والے بڑے امید لگا کر بیٹھے تھے، بڑا ہے نا، بڑے قبیلے کا، بڑا ساتھ دے گا۔ اس نے کہا بدبختو، میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا؟ اور میں حضور کا غلام ہو گیا ہوں، اب زندگی بھر یہ غلامی ٹوٹے گی نہیں، اب یہ ساتھ چھوٹے گا نہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک ظاہراً سنورنا ہے، بننا ہے، خوبصورت بننا ہے، اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، اوپر والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ جمال، کیا ابھی؟ اور اندر والا حصہ جمیل کہلاتا ہے، کیا کہلاتا؟ اگر اندر سے بھی کوئی خوبصورت ہو، باہر سے بھی خوبصورت ہو، تو سرکار نے فرمایا کہ کسی صحابی نے پوچھا حضور بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا جس کا حسن اخلاق اچھا ہے، جس کا حسن اخلاق۔ اس لیے اللہ نے سب سے بڑا نمونہ میرے حضور کو بنایا۔ دشمنوں کو بھی معاف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے معاف کیا؟ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، حضور کے غلام ایسے ہی ہیں، وہ بولو تو صحیح، ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم کیوں نہیں جو توڑتا ہے اس سے جوڑتے؟ ہاں جی، ہم ہمارے اندر کتنے، ہم پہلے بتائیں جو ہم مسلمان ہیں کتنے % مسلمان ہیں؟ میرے نزدیک، میرا تجربہ جو میں نے دیکھا، ہم میں سے ہر کوئی اگر دیکھے نا، نام کا مسلمان ہے، کیا ہے؟ پلیز غصہ مت کرنا، ہمارے اندر عائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی بس رسم اذاں، رہ گئی بس بولو رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، روح ہم مسلمان ہیں نام کے، روح ہمارے پاس نہیں ہے، جسم ہے، کیا ہے؟ ٹکڑے ہیں، اس کو پکڑ کر پھر رہے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، سالوں میں نمازی بن نہ سکا، سالوں میں نمازی، برسوں میں نمازی۔ ہمارا حال یہ، نام حضور کا لیتے ہیں، بس نام سے، تیرے نام سے یا کا میرا کام چل رہا ہے، صرف نام لے لیں، کیا بولو نا، نام میں بھی اتنی برکت ہے، اگر کوئی نام لے نا، کیا لے؟ اللہ اس سے بھی اپنے کرم سے خالی نہیں موڑتا، نام لیوا ہے، کیا ہے؟ اور اگر عمل کر لے تو پھر تو داتا علی حجویری بناتا، اگر عمل کر لے تو خواجہ حسن بصری بنتا ہے، پھر عمل سے زندگی بنتی ہے نا، جتنا عمل ہے، یعنی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، تعلق ہے، دیکھیں میرے سرکار کیسے ہیں، دیکھیں
میرے حضور کا حسن کیسا ہے، دیکھیں میرے آقا کا خلق کیسا ہے، دیکھیں میرے آقا کے اطوار کیسے ہیں، طریقے کیسے ہیں، میرے آقا کا معاف کرنا کیسا ہے، عفو در کیسا ہے، دشمنوں پر فتح پانے کے بعد اسے کہنا جا تو آزاد ہے۔ کیا ہے جی؟ اور یہاں پر ایک اور واقعہ میرا بڑا پسندیدہ واقعہ ہے، بہت سارے علماء نے، محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مکہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو وہ لوگ آباء و اجداد کا دین کیا بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، بتوں کے بارے میں اگر کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتا تو پھر اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا تم کسی کے بت کو، کسی کے خدا کو، جھوٹے خدا کو برا نہ کہو۔ ہاں جی، ہم تو گالیوں پہ گالی، ہاں جی کمنٹس کر رہے ہیں، کسی کے جھوٹے خدا کو بولنا ذرا بھئی وہ جھوٹا ہے برا کیوں نہ کہیں، ہم تو اسلام والے، حق و باطل تو یہی ہے نا۔ فرمایا نہیں، تم کر تو حق رہے ہو لیکن ہوگا کیا، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ استغفر، کیا کرے گا جی؟ سچے۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے قریب سرکار نے فرمایا لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے، ماں باپ کو بولو نا۔ صحابہ نے حضور ماں باپ کو کیسے کوئی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا یہ کسی کو گالی دے گا، کسی کی ماں بہن کو، کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کو دے گا۔ تو فرمایا بات ایسے ہی ہے نا، اس لیے نہ کسی کو دو نہ وہ تمہیں دے۔ تو میں نے کہا کیا وہ آباء و اجداد کا دین اپنا بڑا سمجھتے تھے اور اس پر مر مٹنا سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہی سب کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ بھول گئے تھے اللہ کا تصور۔ استغفر اللہ، 360 خدا کر بیٹھے تھے۔ اقبال بھی کہتے ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، خوگرے پیکرے تھی انسان کی نظر۔ یعنی وہ طرح طرح کی رسموں میں مبتلا تھے۔ اب کیا تھا کہ وہاں ایک بڑھیا تھی، ضعیف العمر تھی، اس نے حضور کے بارے میں سنا، کریم آقا کے بارے میں، بھئی جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا، کلام سنتا ہے تو کلام اس کا ایسا، رات ہوتی ہے دنیا سو جاتی ہے لیکن اس کے عاشق اس کے ارد گرد بیٹھے رہتے، وہ پڑھتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار اسے دیکھ لے وہ بار بار دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ میری حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیرا اچا ہے ناواں نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں کیا ہو گئی۔ اس نے جب سنا بھی ایسا ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ کسی نے کہا اماں تو چھوڑ یا نہ چھوڑ، اگر تیری نظر بھی پڑ گئی نا ایک بار، ہاں جی ایک بار تیری بس تو گئی، پھر تو گئی۔ اس نے کہا پھر بہترین طریقہ ہے، بندوبست کرتی ہوں میں مکہ ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں بولنا ذرا؟ مکہ ہی چھوڑ دیتی ہوں، نہ دیکھوں گی، نہ اس کا جادو میرے اوپر چلے گا، نہ اس کا چہرہ میری آنکھوں میں آئے گا، نہ اس کا کلام سنوں گی، ایسے ہی بچ سکتی ہوں۔ سارا گھر کا سامان جو تھا وہ اکٹھا کر لیا، جو اس کی ضرورت تھا، جو اس نے رکھا ہوا تھا، گٹھڑی باندھ کر اپنے ہی دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو بھی گزرتا ہے اسے کہتی ہے کہ بیٹا یہ گٹھڑی تو مجھے اٹھوا دیں۔ اوپر کہ کیسے بیٹھی ہو، کیوں، کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں ادھر نہیں رہنا، میں نے سنا ہے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، میں نے سنا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو میں بچ کر جا رہی ہوں، لیکن کسی نے اس کا سامان نہیں اٹھوایا۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا حضور تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ اکیلے ہیں، کوئی غلام ساتھ نہیں ہے۔ ابتدائی دور تھا بھی، ضعیف العمر کو دیکھا، اماں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا بیٹا اس لیے بیٹھی ہوں، اس شہر کو چھوڑ کر جا رہی۔ اماں یہ کیا ہے گٹھڑی تیرے پاس، سامان لے کر بیٹھ۔ بیٹا میری گٹھ اٹھانے والا کوئی نہیں، میری گٹھ اٹھانے والا کوئی نہیں، بڑی وزنی ہے، میں چاہتی ہوں کوئی میرے سر پر رکھوا دے، اس کے بعد جو بھی ہوگا آگے میں لے جاؤں گی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اماں سن،
جس کا کوئی وزن اٹھانے والا نہ ہو, کوئی گٹھڑی اٹھانے والا نہ ہو, او دی پنڈ میں چاہتا ہونا, او دی گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں, یہ تیرا سامان میں اٹھاتا ہوں, آؤ کدھر جانا ہے, لیکن ایک بات تو بتا دو, کیوں جا رہی ہو, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے, اس نے اعلان کر دیا نبوت کا. پہلے تو لوگ اسے صادق اور امین کہتے تھے, اب حال یہ ہے صادق و امین ان سے کہتے تھے, اب لوگ اس کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اسے کہتے ہیں وہ اللہ. اگلی بات یہ ہے اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھ کر ہی کلمہ بول اٹھتا ہے, اگلی دعوت بات وہ تو الگ ہے. تو میرا حال یہ ہے کہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں, اب میرا وزن اٹھانے والا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کہ اماں فکر نہ کر, تیری گٹھڑی بولو بھائی میں اٹھاتا ہوں. ہاں جی, سرکار نے وہ گٹھڑی اٹھا لی. کہتے ہیں کہ حضور کریم آقا نے اتنا ادب کیا اس ضعیف العمر کا, کہا اماں تو آگے آگے چلتی جا, میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہوں. اب وہ آگے آگے چلتی, جیسے بھی راستہ بھی بتانا ہوتا ہے, وہ چلتی جا, میرے حضور بھی جاتے جا رہے ہیں. اب وہ دل میں سوچتی جا رہی ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں, مکے میں اگر وہ شخص رہتا ہے جس کا جادو چلتا ہے اور لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, تو پھر اتنا خوبصورت یہ بھی تو رہتا ہے, کتنا پیارا ہے یہ کہ میرا سامان اٹھا کر جا رہا ہے. اگر وہ پوچھیں گے, اب مکے کو تو برا نہیں نہ کہنا, یہاں تو میری زندگی گزری ہے, اگر وہ کہیں گے کہ وہاں ایک جادوگر ہے تو میں کہوں گی چھوڑو نہیں جادوگر کی بات, میں نے ایک نوجوان اور بھی دیکھا ہے, وہ بھی بڑا اخلاق کا آلہ ہے. ہاں جی, اس جیسا خوبصورت بھی مکے میں رہتا ہے, اخلاق والا بھی اور شکل و صورت والا بھی. اب کیا ہوتا ہے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اس نے پہنچنا تھا. میرے آقا وہ وزنی گٹھڑی جو ہے اس کی سامان کی وہ اتار دیتے ہیں, اور اتار کر اجازت لیتے ہیں کہ اماں اب مجھے اجازت ہے. وہ کہتی بیٹا بات تو کتنا پیارا ہے, کسی حسین ماں کا بیٹا ہے, کسی امانت والی ماں کا بیٹا ہے, کسی اعلیٰ باپ کا بیٹا ہے, لگتا ہے تیرا کوئی بڑا خاندان ہے, اتنا پیارا ہے تو, اور کتنے اعلیٰ تیرے اخلاق ہیں. ایک بات سنتا جا, تو نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے تو میں بھی تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہوں. میں بھلائی یہ کرنا چاہتی ہوں کہ تو نے میرا سامان اٹھایا ہے, میری گٹھڑی اٹھائی ہے. ایک ہی بات کہتی ہوں کہ مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے, اس سے بچ کر رہنا, اس سے بچ کے رہنا. تو سرکار نے فرمایا اماں ایک بات بتاؤں؟ جی بتا. فرمایا کہ وہ محمد تو میں ہی, وہ محمد تو وہ مائی وجد میں آئی. اس نے کہا اگر تو محمد ہے تو پھر محمد تو صدقے جان میری, یہ فانی زندگی ہے قربان میری, میں نے تو آج تک تجھے دیکھا نہ تھا. اگر تو محمد ہے تو سچ ہے, تو حق ہے, جو تو کہتا ہے وہی حق ہے, وہی حق ہے. اور اس پر شاعر نے قلم اٹھایا, اس نے کہا کہ تیری دید کیا ہو گئی, ساڈی عید ہو گئی. میں آج سے تیرا کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہوتی ہوں, آپ کی غلام ہوتی ہوں. تو یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسا ہوتا اور وہ گزر رہا ہوتا اور وہ کہتا اچھا آج وزن نہیں اٹھایا جا میری وجہ سے, وہ کہتا اچھا پھر یہی مرتی رہو. یہ اخلاق اعلیٰ تھے, ایسے اخلاق تھے جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے مصطفیٰ تمہیں ہر چیز عظیم عطا فرمائی ہے, لیکن اخلاق ایسا عظیم عطا فرمایا ہے کہ آپ جیسا اخلاق اس کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. اور جو آپ کے اخلاق سے کیا لے لے, حصہ لے لے, یعنی اندر اخلاق اپنا لے, حضور کے اخلاق کیا کر لے, اپنا اندر خوبصورت کر. فرما سرکار نے فرما وہی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے.